السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول طلسم یاقوت کے ایپیسوڈ نمبر 34 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تو کمرہ ویسے کا ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ ہاں، مگر آج اس کے آنے پر صفائی ضرور کروائی گئی تھی اور ابھی کوئی آدھا گھنٹہ قبل ہی دونوں ملازمائیں اس کا کمرہ چمکا کر نکلی تھیں۔ یہ کمرہ اس کا تھا مگر وہ یہاں پہلے کی طرح رہ نہیں سکتی تھی۔ یہی سوچ اس کے دل کو مزید غمگین کر گئی۔ بھاری ہوتا دل لیے وہ بیڈ کے قریب چلی آئی اور اپنے بیڈ کی پچھلی دیوار جو کہ اس کے سامنے تھی اس پہ لگی اپنی تصویر دیکھنے لگی، جس میں وہ ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھی قہقہا لگا کر ہنس رہی تھی، اور اس ہنسی کو افکن نے اپنے کیمرے میں محفوظ کر لیا تھا۔ ہاں، یہ تصویر افکن نے لی تھی۔ یہ سوچ بھی اسے اداس کر گئی، کیونکہ کتنے مان سے اس نے کہا تھا کہ تم اس تصویر کو بڑی کروا کر اپنے کمرے میں لگوانا، کیونکہ فی الحال میں تو اپنے کمرے میں لگانے سے رہا۔ مگر اس نے زنجبیل کی یہ تصویر اپنے وارڈروب کے دروازے کے اندرونی جانب یہ ضرور لگا رکھی تھی، اور یہ بات صرف زنجبیل جانتی تھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ یکٹک تصویر کو تکے جا رہی تھی جب اپنے عقب سے اسے افکن کی آواز سنائی دی۔ گلٹی سی ابھر کر اس کی گردن میں معدوم ہوئی، مگر وہ کھڑی رہی، پیچھے نہ مڑی۔ تم مجھ سے ملتی رہی، میں تمہارے اور اپنے فیوچر کی باتیں کرتا رہا، تم چپ کر کے سنتی رہی، مگر ایک بار بھی مجھے ٹوک کر یہ نہیں کہا کہ تم اپنا فیوچر کسی اور سے جوڑ چکی ہو۔ کیوں زنجبیل، کیوں؟ ایک بار پھر سوال، مگر ایک بار پھر جواباً خاموشی۔ بولو زنجبیل، کیوں نہیں بتایا تم نے مجھے کہ تم میری جگہ کسی اور کو دے بیٹھی ہو؟ وہ اب بھی نہ بولی تو افکن نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جہاں کچھ دیر قبل نمی ٹھہری ہوئی تھی مگر اب آنسو بن کر گالوں پر بہنے لگی۔ زنجبیل کا دل کیا کہ چیخ کر اسے بتائے کہ میں نے تمہاری جگہ کسی کو نہیں دی۔ تمہاری جگہ میرے دل میں آج بھی وہی ہے، تمہاری جگہ کوئی اور لے ہی نہیں سکتا۔ مگر جب بولی تو یہ جانے والوں کے پیچھے اپنی زندگی کو منجمد نہیں کر لیا جاتا۔ اچھا، اور میرے جانے کے سوری بلکہ میری موت کے کتنے عرصے بعد کی تم نے شادی؟ وہ جو جواب دینے والی تھی اسے یقیناً افکن کو تکلیف پہنچنے والی تھی۔ 2 سال بعد، بنا اس کی طرف دیکھے اس نے جواب دیا۔ 2 سال؟ سیریسلی زنجبیل، صرف 2 سال بعد؟ کوئی اتنی جلدی کیسے اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتا ہے، خاص کر تم تو محبت کرتی تھی نا مجھ سے، تو پھر کیسے اتنی جلدی شروعات کر لی تم نے اپنی نئی زندگی کی، اور وہ بھی کسی اور کے ساتھ؟ افکن کے لہجے میں پہلے تو طنز جبکہ بعد میں حیرت در آئی۔ محبت کرنے والے تو کئی سال گزار لیتے ہیں تنہا، مگر تم سے تو 2 سال بھی نہ رہا گیا۔ ایک بار پھر طنز ہوا، جبکہ وہ اپنی جگہ چور سی بنی رہ گئی، کیونکہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا وہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نے غلط کیا، تمہیں اپنی زندگی اپنے مطابق جینے کا کوئی حق نہیں، مگر تم تھوڑا سا انتظار نہیں کر سکتی تھی، مزید تھوڑا انتظار زیب؟ وہ بے بسی بھرے لہجے میں گویا ہوا اس کے زیب کہہ کر پکارنے میں کتنا درد تھا یہ زنجبیل اچھے سے جانتی تھی۔ کیسے کرتی انتظار؟ بولو، کیسے کرتی کہ مرنے والوں کے لوٹ آنے کا بھی کبھی انتظار کیا جاتا ہے؟ تم زندہ ہو یہ پتہ ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زندگی میں رائم کو شامل نہ کرتی، وہ بھرائے ہوئے لہجے سے بولی۔ اوہ، تو رائم نام ہے اس کا؟ محبت کرتا ہے کیا وہ تم سے، یا صرف ایک نیا رشتہ جوڑنے کی خاطر اس کا ہاتھ تھاما؟ اس سوال کا جواب بہت مشکل تھا، اسے افکن سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ وہ فوری طور پر کوئی جواب نہ دے پائی تو افکن نے اس کی آنکھوں سے جواب کی کھوج لگانی چاہی۔ بہت محبت کرتا ہے وہ مجھ سے، 2 سال میرے ساتھ کے لیے میری ہاں کے انتظار میں رہا، میں نے ہاں نہ کی، مگر جب تمہاری جھوٹی موت کی خبر آئی تو میں کسی کی خاطر نہ کرتی، کس کے انتظار میں بیٹھی رہتی؟ وہ بتا رہی تھی مگر افکن کے کانوں میں تو بس یہی لفظ گونج رہے تھے کہ بہت محبت کرتا ہے وہ مجھ سے۔ کیا مجھ سے بھی زیادہ؟ اسے اپنی یہ آواز کسی کھائی سے آتی معلوم ہو رہی تھی۔ بولو نا، کیا مجھ سے بھی زیادہ چاہتا ہے وہ تمہیں؟ وہ کچھ نہ بولی تو اس نے اپنا سوال پھر سے دہرایا۔ تم کیا کرو گے جان کر افکن؟ کوئی فائدہ نہیں ہے اب ان باتوں کا، وہ جان بوجھ کر تنگ آ جانے والے انداز میں بولی۔ اچھا چلو یہی بتا دو کہ کیا تم خوش ہو اس کے ساتھ؟ ایک بار پھر زنجبیل نے دل ہی دل میں اس کے سوال پر ٹھنڈی آہ بھری۔ ہاں، میں خوش ہوں رائم کے ساتھ، بلکہ بہت خوش ہوں، کیونکہ وہ مجھے خوش رکھتا ہے۔ وہ صرف اس لیے ایسا بولی تاکہ افکن کے مزید سوالات وہیں تھم جائیں اور وہ اس کی طرف سے کسی خوش فہمی کا شکار نہ ہو، بلکہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ جس طرح میں نے کسی کا ہاتھ تھام لیا تم بھی تھام کر آگے بڑھ جاؤ، کیونکہ اب ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اتنی آسانی سے اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے کیے جا رہی ہوں؟ افکن کو لگا کہ وہ یہ سب بہت آرام سے کہی جا رہی ہے، جبکہ یہ زنجبیل ہی جانتی تھی کہ یہ سب بولتے ہوئے اس کا دل گویا بھاری پتھر تلے آ گیا تھا۔ کہ اتنا آسان ہوتا ہے کسی کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ جانا؟ بولو، کیا آسان ہوتا ہے اپنی محبت سے دستبردار ہو جانا؟ میرا تو دل ابھی تک یہ ماننے کو ہی تیار نہیں کہ تم اپنے نام کے ساتھ کسی اور کا نام جوڑ چکی ہو۔
جبکہ یہ حق تو میرا تھا. تم صرف میری تھی زیب، صرف میری. تو پھر کیسے تم نے اپنی زندگی میں افغان کی بجائے کسی دوسرے کو شامل کر لیا؟ میں کیا کروں گا؟ میرا کیا ہوگا؟ میں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر؟ بولو. کیسے برداشت کروں گا جب ہر وقت ہی یہ سوچ آتی رہے گی کہ میری زیب اب میری نہیں رہی بلکہ کسی اور کی ہو چکی ہے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے. دل پھٹ رہا ہے میرا. بولو کیسے برداشت کروں اس درد کو؟ وہ مسلسل سوال کو تھا، جبکہ اس کے ان سوالوں پر اب زنجبیل کی بس ہو گئی. وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. وہ جو تھوڑی دیر قبل کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے، وہ اپنے لفظوں کو اپنے آنسوؤں سے غلط ثابت کر گئی. جبکہ افغان سے اس کے آنسو دیکھے نہ گئے، اس نے دونوں ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھا کر اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلی کی پوریوں پر چننا چاہا، مگر پھر رکا اور ہاتھ واپس کھینچ لیے. زنجبیل نے الجھن بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا. شاید میں ہر حق کھو چکا ہوں. تمہارے آنسو پہنچنے کا حق بھی شاید رائم نامی شخص کو مل چکا ہے. اس نے طنز نہیں کیا، مگر زنجبیل کو دل کو اس کے یہ الفاظ چیر گئے. وہ پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ پیچھے اسے رونے کے لیے چھوڑ گیا. مجھے معاف کر دو افغان، میں نے واقعی آگے بڑھنے میں جلدی کر دی. کاش میں کچھ وقت اور وہیں ٹھہری رہتی جہاں سے آج اگر آگے بڑھتی تو تمہارا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیتی. بیٹھ کے دوسری طرف ٹیک لگائے وہ فرش پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی، جبکہ دوسری طرف افغان ظہور شاہ کے پاس چلا آیا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. اس نے ایسا کیوں کیا؟ ابا سائیں، آپ لوگ جانتے تھے تو پھر آپ نے اسے کیوں نہیں روکا؟ کچھ بھی کرتے، اسے حویلی لے آتے، اسے کہتے کہ اچھی طرح سوچ لے، کچھ وقت لے، مگر کیسے بھی کر کے اس کے لیے تاخیر پیدا کر دیتے. اس کی بات پر ظہور شاہ نے ایک لمبی سانس خارج کی اور بولے، ہم نہیں جانتے تھے بیٹا، اور اگر جانتے بھی ہوتے تو اسے نہ روکتے، کیونکہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا اسے پورا حق تھا. تم ہوتے تو بات اور ہوتی، مگر تم نہیں تھے تو کس منہ سے کچھ کہتے؟ تم زندہ ہو، کہاں ہو، واپس آ جاؤ گے، تب اس بات کا علم ہوتا تو ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. وہ خود ہی کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا خیال دل سے نکال دیتی. وہ اس سے یہ بات چھپا گئے کہ وہ جانتے تھے کہ وہ شادی کرنے والی تھی اور وہ اسے روکنے بھی گئے تھے، مگر بتاتے تو یہ بھی بتانا پڑتا کہ انہوں نے اس کے آگے سالم کا پرپوزل رکھا تھا، وہ بھی مطلب کے تحت. کیونکہ بتا دیتے تو افغان کو زیادہ ٹھیس پہنچتی کہ اگر زنجبیل مان جاتی تو آج اس کی نہیں بلکہ اس کے بھائی کی بیوی ہوتی، یعنی اس کی بھابھی. بھلے وہ شادی شدہ ہے مگر اس کی آنکھوں میں آج بھی تم نظر آتے. مگر دیکھو میرے بچے، اب ایسا نہیں چلے گا. وہ تو خود کو اپنے شوہر بچوں میں مصروف کر لے گی، مگر تمہیں بھی اب پیچھے ہٹ کر اس کے لیے آسانی پیدا کرنی ہوگی، نہ کہ اس نے ایسا کیوں کیا یہ سوال پوچھ پوچھ کے مشکل پیدا کرنا. ظہور شاہ نے رک رک کر کھانسی کے دوران بمشکل اپنی بات مکمل کی. ان کی بات بھی ٹھیک تھی، مگر اس وقت شاید وہ کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا. وہ ان کے سامنے اب کچھ نہیں بولنا چاہتا تھا، انہیں اپنی طرف سے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا. پہلے ہی ان سے بمشکل بولا جا رہا تھا. افغان وہ اٹھنے لگا تو ظہور شاہ نے اپنی نقاہت زدہ لہجے میں پوچھا، وہ اسے پکارا، جی ابا سائیں. بیٹا آج تم میرے ساتھ سو جاؤ. ان کے لہجے میں التجا تھی. افغان اپنے کمرے میں جانا چاہتا تھا، تنہا رہنا چاہتا تھا اور شاید ساری رات سوچنے لیے جاگنا چاہتا تھا، مگر جب باپ نے رکنے کا کہا تو نہ رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے ابا سائیں، آج آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہی سوئے گا. وہ محبت سے ان کا ماتھا چومتا بولا اور ان کے برابر لیٹ گیا. کبھی مہرو تو کبھی زوار ان کے ساتھ سویا کرتے تھے. ان کی طبیعت ایسی تھی کہ انہیں زیادہ دیر اکیلا چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے. وہ مکمل طور پر دوسروں کے سہارے کے محتاج ہو چکے تھے. خود سے اٹھ نہیں سکتے تھے، خود سے کھا نہیں سکتے تھے، ٹھیک سے بول نہیں سکتے تھے. زیادہ بولتے تو سانس چڑھ جاتا اور کھانسی تو 24 گھنٹے ساتھ ہی رہتی. یا اللہ میرے افغان کے دل کو سکون دے. انہوں نے محبت بھری نگاہوں سے افغان کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں دعا کی. یا اللہ میرے باپ کو شفا دے. جبکہ افغان نے بے بسی بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے دعا کی. دونوں باپ بیٹے دل ہی دل میں ایک دوسرے کے لیے دعا گو تھے. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. رات کے 10 بج رہے تھے اور وہ دونوں 1 بجے تک جاگتے رہے. ظہور اسے بار بار یوں دیکھتے رہے جیسے دوبارہ دیکھنا نصیب نہ ہو یا نہ ہو. جبکہ افغان ان کے اس طرح دیکھنے پر اندر ہی اندر تڑپ جاتا اور دعا کی شدت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا. ایک طرف باپ کی بیماری کا غم تو دوسری طرف بچپن کی محبت کھو جانے کی اذیت. وہ رات بھر دل ہی دل میں گھٹے گھٹے آنسو بہاتا رہا. ظاہر کرنے کو تو وہ باپ کے ساتھ 1 بجے سوتا بن گیا تھا، مگر سویا نہیں تھا. نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور بھاگ گئی تھی. بند آنکھوں کے سامنے بس زنجبیل کا چہرہ سمایا ہوا تھا. بچپن سے جوانی تک کا دونوں کا ساتھ فلم بن کر چل رہا تھا. اوہ زیب، آخر کیوں تم نے کسی اور کا انتخاب کر لیا؟ کاش تم زندگی میں کسی دوسرے کو شامل کرنے میں جلدی نہ کرتی تو آج تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوتا اور میں کتنا خوش قسمت ہوتا. مگر اب تو شاید مجھ سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہے. کہاں سے لاؤں گا میں وہ ہمت، حوصلہ تمہارے علاوہ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا؟ میں نے تو بچپن سے صرف تمہیں ہی اپنے ساتھ دیکھا ہے، صرف تمہیں ہی چاہا ہے. تم کسی اور کی ہو گئی ہو، میری محبت کسی اور کی دسترس میں پہنچ گئی، کسی اور کے گلے کا ہار بن گئی، کسی اور کا سکون بن گئی.
یہ سوچتا ہوں تو لمحے بھر کو یہ دل دھڑکنا بھول جاتا ہے۔ اف سیب، یہ اذیت کیسے سہل ہوگی اب، کیسے؟ آنکھیں بند کیے وہ رات بھر اپنے تصور میں زنجبیل سے مخاطب ہوتا رہا، سوال و جواب کرتا رہا، مگر اس طرح دل کی تکلیف کم ہونے کی بجائے اور بڑھتی گئی۔ ہوش میں ہو کر بھی وہ گویا ارد گرد سے مکمل بیگانہ ہو چکا تھا۔ کان بند کر رکھے تھے، صرف اپنی آواز سنائی دے رہی تھی جو دل کی آواز تھی، جسے وہ دل ہی کے راستے زنجبیل تک پہنچانے کے لیے کوشاں میں تھا۔ مگر اپنی آواز کا آنا تو تب بند ہوا جب قریب سے کسی اور کی آواز سنائی دی۔ شاہ جی اٹھیے! یہ مہرو کی آواز تھی۔ وہ ظہور شاہ کو نماز کے لیے اٹھانے آئی تھی۔ وہ اشاروں کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے مگر چھوڑتے نہیں تھے۔ بیماری بھی انسان کو رب کے کتنا قریب کر دیتی ہے نا۔ ماں کی آواز پر افغان سرخ ہوئے وہ بوٹے لیے اٹھ بیٹھا۔ شاہ جی اٹھیے! افغان یہ اٹھ کیوں نہیں رہے؟ دیکھو تو کب سے اٹھا رہی ہوں۔ اس نے پاؤں بیڈ سے نیچے اتارنے چاہے مگر ابھی ایک ہی پیر زمین کو لگا تھا کہ ماں کی آواز پر وہ ٹھٹکا اور فوراً سے گردن گھما کر باپ کی طرف دیکھا جو یوں تھے گویا زندگی میں پہلی بار پرسکون نیند میسر ہوئی ہے۔ چہرے پر اطمینان تھا۔ ابا سائیں اٹھیے! وہ اٹھا اور بیڈ کی دوسری طرف باپ کے پاس آیا اور انہیں پکارنے کے ساتھ بلانے لگا مگر وہ نہ اٹھے۔ افغان نے زوروں سے دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اب کی نبض چیک کی تو وہ تھم چکی تھی۔ ان کی سانسیں تو کب کی دغا دے چکی تھی، شاید تب جب رات انہوں نے محبت سے اپنے بیٹے کے چہرے کو آنکھوں میں سمو کر انہیں بند کیا تھا۔ وہ اب کبھی نہیں اٹھنے والے تھے کیونکہ وہ اپنی اتنی زندگی جی چکے تھے جتنے لکھوا کر آئے تھے۔ وہ افغان کے لوٹ آنے پر مطمئن تو تھے مگر اس کی محبت بچھڑنے پر اس کا غم، اس کی تکلیف جو دیکھی وہ دل میں لیے اس دنیا سے گئے تھے۔ افغان کیا ہوا انہیں؟ یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے؟ مہرو جان چکی تھی کہ انہیں کیا ہو گیا مگر دل بھلا اتنی آسانی سے کیسے مانتا۔ ابا سائیں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ بولتے ہوئے اسے لگا جیسے اس کے گلے میں کانٹے اگائے ہوں۔ 2 سالوں کی جدائی کاٹ کر وہ کل ہی تو اپنے باپ کے پاس لوٹا تھا مگر ان کے ساتھ جی بھر کر رہنا نصیب ہی نہ ہوا۔ آتے ہی پہلے زنجبیل کی طرف سے پہاڑ ٹوٹا اور اب دوسرا بھرا پہاڑ باپ کی موت کا ٹوٹ پڑا۔ اس سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی تکلیف کا اظہار کیسے کرے، روئے یا پھر اپنی قسمت پر ہنسے، چپ بیٹھا رہے یا گلا پھاڑ کر چلائے اور اپنے اندر کے دکھوں تکلیفوں کو نکالنے کی کوشش کرے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا بلکہ اس وقت تو گویا وہ گہرے صدمے میں جا چکا تھا۔ ہکا بکا باپ کی صورت کو تکے جا رہا تھا جبکہ مہرو افغان کے منہ سے باپ کی موت کا سنتے ہی دیوانی سی ہو کر ان سے لپٹ گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات بھر وہ جاگتی رہی، روتی رہی، بلکتی رہی، اپنی قسمت پر اشک بہاتے شکوے کرتی رہی، اپنے ماں باپ کو یاد کرتی رہی جو آج زندہ ہوتے تو شاید اس کی قسمت کوئی اور رخ نہ پھیرتی۔ سوچتی رہی کہ افغان کیا کر رہا ہوگا، سویا تو بالکل نہیں ہوگا، وہ جاگ رہا ہوگا، اذیت میں ہوگا۔ کیا میں نے واقعی رائم کا ساتھ اپنانے میں جلدی کر دی؟ کیا واقعی اب میں مکمل طور پر افغان کی محبت سے الگ ہو چکی ہوں، اپنا حق کھو چکی ہوں؟ کیا واقعی یہ حق کسی اور کے سپرد کر چکی ہوں؟ یہی سوچے لیے وہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے رات بھر نیند سے بیگانہ رہی اور پھر پرندوں کی چہچہاہٹ نے اس کی سوچوں کے آگے بند لگایا اور اسے بند آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا۔ آنکھیں ملتی جو کہ سرخ انگارہ ہو رہی تھی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ موبائل جو کہ سارے سفر میں افغان کی جیب میں رہا تھا حویلی پہنچ کر اس کے دسترس میں آیا مگر اسے چارج کرنے کا ہوش اب آیا۔ جیسے ہی موبائل آن ہوا رائم اور مونا کے انگنت کالز اور میسیجز دیکھنے کو ملے۔ اس کا اس وقت رائم سے بات کرنے کا دل نہیں تھا، ہاں مگر وہ اب حقیقت کھل جانے پر افغان کا مزید سامنا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ تبھی رائم کو میسج کر ڈالا کہ وہ حویلی ہے، اسے لینے آ جائے، پھر واش روم چلی آئی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ذرا بھر کو اپنے چہرے کی طرف دیکھا تو اپنی ہی آنکھوں سے خوف آنے لگا۔ اس نے پانی کھولا اور جلتی آنکھوں پہ بہانے لگی تو شروع میں آنکھیں ٹھنڈا پانی میسر آنے پر اور بھی جل اٹھی مگر جیسے جیسے وہ پانی بہاتی گئی ان میں بھی ٹھنڈک پیدا ہوتی گئی۔ وہ وضو کیے باہر آئی، جائے نماز پر ابھی کھڑی ہونے کو تھی کہ کسی کی زور زور سے رونے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ پہلے تو وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کرنے لگی مگر پھر ساتھ ہی وہ آواز اس کی پہچان میں آئی۔ یہ تو تائی مہرو کی آواز ہے، مگر وہ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ اللہ خیر کرے۔ وہ پریشان ہوتی دروازہ کھولے بھاگتی ہوئی آواز کا تعاقب کرتی ظہور شاہ کے کمرے میں آئی مگر جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر دہلیز پر ہی کھڑی رہ گئی۔ مہرو کی آواز سن کر زوار اور سارم بھی چلے آئے تھے اور ماں کو حوصلہ دے رہے تھے۔ اس نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں بیٹے کی اپنی دنیا میں موجود ہونے کا اطمینان تھا۔ بس میرے افغان کو مجھے لوٹا دو، مجھ پر احسان کر دو، آج تم سے اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوں، میری جھولی میں ہاں ڈال دو، اسے واپس لے آؤ۔ سنجبیل کو ان کی وہ تڑپ یاد آنے لگی جو وہ اپنے بیٹے کے لیے ظاہر کر رہے تھے۔ تب جب وہ ہاتھ جوڑے اسے افغان کو واپس لانے کی التجا کر رہے تھے تب بھیگی آنکھیں لیے بھرائی آواز میں تڑپ کر بولے تھے۔ اس نے فیصلہ کن جتاتے ہوئے انداز میں ہاں کہی۔ انہوں نے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگی تھی مگر آج اپنی زندگی گنوا گئے تھے۔ مجھے یقین ہے تم اسے لے کر ضرور لوٹو گی مگر میرے مرنے سے پہلے لوٹ آنا۔
میں اپنے بیٹے کو زندہ سلامت اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز پھر سے سماعتوں میں گونجی۔ میں تو زندہ سلامت آپ کے بیٹے کو واپس لے آئی تایا سائیں، مگر آپ کیوں اتنی جلدی چلے گئے؟ کیوں چھوڑ گئے ہمیں؟ کیوں آپ بھی ابا اور اماں سائیں کی طرح میرے سر سے اپنا ہاتھ چھین گئے؟ وہ یہ کہتی ہوئی وہیں دہلیز کے ساتھ لگ کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ آج پھر سے اس حویلی میں صف ماتم بچ چکا تھا۔ آج پھر سے زنجبیل نے ایک اپنے کو کھویا تھا۔ آج پھر سے اس کی قسمت میں جدائی کے آنسو لکھے گئے تھے۔ مہرو روتے روتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ افکن بے جان پتلا بنا بیٹھا تھا۔ ساری ماں کو سنبھالے ڈاکٹر کو فون ملا رہا تھا۔ باپ کو تو وہ کھو چکے تھے، اب ماں کو کچھ نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، جبکہ سوار باپ کا ہاتھ تھامے اسے ماتھے سے لگائے خاموش آنسو بہا رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ حویلی کا صحن لوگوں سے بھر چکا تھا۔ ہر طرف مجمع لگا پڑا تھا۔ رونے کی آوازیں چاروں طرف گونج رہی تھیں اور ان رونے والوں میں زنجبیل بھی شامل تھی۔ افکن اسے ایک دو بار نظر آیا، اس کے بعد نظر ہی نہ آیا، جبکہ زوار اور ساریم صحن میں ہی تھے، اور رہا بات تو وہ تو کل سے حویلی آیا ہی نہیں تھا، نہ جانے کہاں تھا۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ افکن کہاں ہے، تبھی آنسو پہنچتی اٹھی اور بنا کسی سے پوچھے خود اسے ڈھونڈنے لگی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا، تبھی بیک یارڈ چلی آئی اور اس کا اندازہ صحیح ثابت ہوا، کیونکہ افکن اس کے جھولے پہ بیٹھا دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے ہوئے تھا۔ وہ ننھے ننھے قدم اٹھاتی سست روی سے چلتی اس کے روبرو چلی آئی اور اسے پکارا، افکن، مگر جواب نہ دار تھا۔ اب کہ اس نے گہری سانس خارج کی اور اسے پکارنے کی بجائے اس کے برابر بیٹھ گئی اور اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر گویا اسے تسلی دی، حوصلہ دیا۔ کسی کا لمس اپنے کندھے پر پا کر اس نے آنکھیں کھولی، چہرے کو ہاتھوں کے پیالے سے آزاد کیا اور اپنے برابر بیٹھنے والے کو دیکھا تو جو وہ زنجبیل تھے جو دکھ بھرے تاثرات لیے اسے تک رہی تھی۔ یہاں کیوں بیٹھے ہو افکن؟ اس نے پوچھا، مگر وہ کچھ نہ بولا، شاید بولا نہیں جا رہا تھا۔ یہاں یوں اکیلے بیٹھ کر کیا جانے والے کا غم کم ہو جائے گا؟ لہجے اور آنکھوں دونوں میں سوال تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ جانے والے کا دکھ مناؤں یا جانے والوں کا۔ وہ بولا بھی تو کیا زنجبیل کے دل میں گھونسا پڑا۔ ہاں، وہ زنجبیل کو بھی جانے والوں میں ہی شامل کر رہا تھا، وہ بھی تو اب اس سے دور جا چکی تھی، ایسا افکن کو لگتا تھا، جبکہ دل و دماغ میں تو اب بھی اس کے افکن بستا تھا۔ دلی طور پر وہ بھلا کب اس سے جدا تھی؟ صبر آ جائے گا ایک دن۔ دل کو سخت کرتی وہ یہ جملہ بولی، جانتی تھی کہ مرنے والے پہ تو صبر آ جائے گا، مگر درگور ہوئی زندہ محبت کا صبر کہاں سے لائے گا وہ؟ یہ صبر مجھے کبھی نہیں آئے گا، اور مجھے چاہیے بھی نہیں ایسا صبر جو میرے دل سے تمہاری محبت ختم کر دے۔ وہ سخت لہجے میں گویا ہوا، یہ وقت نہیں ہے ان باتوں کا۔ وہ جواباً اتنا ہی بول سکی، ہاں جانتا ہوں یہ وقت نہیں ہے ان باتوں کا، کیونکہ میرا باپ مر چکا ہے، مجھے ان کی جدائی کا غم منانا چاہیے۔ مگر کیا تم جانتے ہو کہ وہ اپنے بیٹے کے آنے پہ مطمئن ہو کر اس دنیا سے گئے، یا پھر اپنے بیٹے کی لاحاصل محبت کا غم لیے؟ جانتی ہو تو بتاؤ، تاکہ درد یا تو کم ہو یا بڑھ جائے۔ ان کے جانے کا غم کھل کے منا لوں یا اندر دبا لوں؟ بتاؤ زنجبیل، آخر میں اس نے التجا کی۔ میں نہیں جانتی، میں واقعی نہیں جانتی افکن۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچی اور اپنے آنسوؤں کو باہر آنے سے روکنا چاہا، مگر ناکام رہی، کیونکہ موٹے موٹے آنسو آنکھوں سے نکل کر گال سے بہتے ہوئے جھولی میں کہیں جذب ہوئے جا رہے تھے۔ تم اٹھو اور باہر چلو افکن، کچھ ہی دیر میں تایا سائیں کو لے جائیں گے، انہیں آخری بار دیکھ لو۔ یہاں اکیلے بیٹھ کر گھٹ گھٹ کر درد سہتے ہوئے خود کو اذیت میں مزید اضافہ مت کرو، اٹھو نا پلیز۔ اب کہ زنجبیل نے گویا التجا کی تو وہ گویا اس کے لفظوں پر ٹوٹ ہی گیا۔ ایسا کیوں ہوا زیب؟ آخر کیوں وہ اتنی جلدی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے؟ وہ رو پڑا تھا کسی چھوٹے بچے کی طرح، اور روتے روتے بے اختیار زنجبیل کے سینے سے لگ چکا تھا۔ زنجبیل تو اپنی جگہ پتھر ہی بن گئی۔ افکن کسی چھوٹے بچے کی طرح اس سے لپٹ چکا تھا۔ دوسرا یہ کہ اس نے آج پہلی بار اسے کیوں روتے دیکھا تھا۔ زنجبیل کو لگا اسے اس طرح روتا دیکھ کر اس کا اپنا دل بھی پھٹ جائے گا۔ ابھی تو میں نے ان سے جی بھر کر باتیں بھی نہ کی تھی، انہیں جی بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا، ان کے محبت بھرے لمس کو خود پہ ٹھیک سے محسوس بھی نہ کیا تھا کہ ان کا بلاوا آ گیا۔ کیسے چپ چاپ خاموشی سے وہ چلے گئے، اپنے بیٹے کے ساتھ کچھ وقت اور بتا لیتے، سکون کے کچھ پل اور میسر آ جاتے ہم دونوں کو، مگر سے آگے شاید اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ مسلسل بہتے زنجبیل کے آنسو افکن کے بالوں اور شرٹ میں گھلتے جا رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں کو سہلاتی اسے صبر کرنے کا کہہ رہی تھی، تسلی دے رہی تھی، جن کا اس وقت کوئی فائدہ نہ تھا۔ تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا افکن، تائی اماں کی حالت دیکھی ہے نا تم نے؟ وہ تایا سائیں کے جانے کی تکلیف تو سہیں گی، ساتھ تمہاری بھی سہنی پڑے گی، کیونکہ انہیں یہی سوچ آتی رہے گی کہ باقی بیٹے تو باپ کے ساتھ ہی تھے، مگر تم سالوں ان سے دور رہے، اور جیسے ہی آئے تایا سائیں چل بسے۔ لیکن اگر تم خود تسلیوں کے محتاج بننے کی بجائے انہیں حوصلہ دو گے تو انہیں جلد صبر آ جائے گا۔ اسے خود سے الگ کیا، اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں سموئے وہ بولی، تم سمجھ رہے ہو نا افکن کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ایک بار پھر اس نے افکن کو مخاطب کیا تو وہ جو دل و جان سے اسے ہی سن رہا تھا سر ہلانے لگا۔ دل تو بہت چاہ رہا ہے زیب کہ اٹھوں اور ابا سائیں کے پاس چلا جاؤں، ان سے بات کروں، انہیں جی بھر کر آخری بار دیکھ لوں، مگر مجھے لگتا ہے میں نے اگر انہیں دیکھا تو میرا ضبط جواب دے جائے گا۔
میں سب کے سامنے اسی طرح رو پڑوں گا، دل پھٹ جائے گا۔ اس وقت اگر کوئی بھی سخت دل انسان ہوتا تو وہ اس ٹوٹے ہوئے شخص کو دیکھ کر خود بھی آزردہ ہو جاتا۔ وہ تو پھر بھی زنجبیل تھی، وہ زنجبیل جس نے اس شخص کو ٹوٹ کر چاہا تھا، جس کا ایک آنسو بھی اس سے برداشت نہ تھا۔ زنجبیل نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹائے تو افکن نے انہیں تھام لیا اور آنکھوں سے لگائے بے آواز رونے لگا۔ زنجبیل کی بصارت بھی مزید آنسوؤں کے سبب دھندلی پڑنے لگی۔ وہ کچھ نہ بولی اور نہ ہی اپنے ہاتھ واپس کھینچے، بس چپ چاپ یک ٹک اسے ہارے ہوئے شخص کو دیکھتی گئی۔ زنجبیل اپنے نام کے پکار سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ چونکی کیونکہ پکارنے والا افکن نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ چونکا تو افکن بھی تھا۔ تبھی دونوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ روبرو رائم کھڑا تھا۔ وہ عجیب نگاہوں سے دونوں کو تک رہا تھا۔ بے اختیار زنجبیل نے اپنے دونوں ہاتھ واپس کھینچے، جبکہ افکن نے ایک سرد آہ بھری اور بنا کچھ کہے اٹھا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں، جس پر اپنا حق سمجھ کر وہ اپنی تکلیف کا اظہار کر رہا تھا، جس کے سامنے رو رہا تھا، جس کی تسلیاں سمیٹ رہا تھا، اس لڑکی کا اصل حقدار چلا آیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔